کہتا ہے کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کے ہاتھ پر لوہے کو پگھلا دیا، اور اس زمانے میں لوگ لوہے کے کام کو بڑا انوکھا سمجھتے تھے، لیکن اللہ کے نبی اسے ہاتھ لگاتا تو وہ میلٹ ہو جاتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ یہ طب کے عروج کا زمانہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا معجزہ عطا فرمایا۔ قرآن کہتا ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ بیمار تو رہے ایک طرف، فرمایا میں تو اللہ کے حکم سے مردوں کو بھی زندہ کرتا ہوں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ تھا، اور اس دعوے میں وہ سچے تھے، یہ سب انہوں نے کر دکھایا۔ اب جب ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو یہ زمانہ فصاحت و بلاغت کے عروج کا زمانہ تھا، زبان و بیان، شعر و شاعری اور یہ ساری کی ساری چیزیں، ان کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن جیسا عظیم معجزہ عطا فرما کر بھیجا، جس کا چیلنج آج بھی اسی طرح عقل انسانی کو دعوت دے رہا ہے جس طرح آج سے 1400 برس پہلے دے رہا تھا، اور تا قیام قیامت اس کی صدائے بازگشت ہر ایک ذی عقل ذی شعور کو سنائی دے گی کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ کہ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو پھر تم بھی اس جیسا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہی لا کر دکھا دو۔ اس قرآن کی آیات 6000 سے زیادہ آیات ہیں، تو تم ایک آیت اس کی طرح کی لا کر دکھاؤ نا، اس میں فصاحت و بلاغت کا وہ اعجاز ہو، معنی اور مطالب اور مفاہیم کا اس میں سمندر ہو، تو تم ایک آیت اس جیسی لے کر آؤ تو ہم مان جائیں گے۔ تو تمام لوگ اس ایک آیت کی مثل لانے سے بھی قاصر رہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی نے کہا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے۔ تو حضور وہ معجزات لے کر آئے، وہ کمال لے کر آئے، فصاحت و بلاغت کے سارے سحر توڑ دیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے ہیں، یعنی میں تھوڑا بولتا ہوں، کہتے ہیں عربی میں کہ خیر الکلامی ما قل ودل، بہترین کلام وہ ہے جو قلیل ہو، تھوڑا ہو، لیکن اس میں دلائل زیادہ ہو، اس میں لوگوں کو بہت ساری چیزیں سمجھا دی گئی ہوں۔ تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے من جملہ معجزات میں سے یہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ حضور تھوڑی سی بات ارشاد فرماتے ہیں لیکن اس میں بہت زیادہ معانی اور مفاہیم ہوتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ حضور کی بات کو سمجھنے کے لیے بھی ابوبکر صدیق جیسے لوگوں کی ضرورت تھی، وہاں حضرت علی المرتضیٰ جیسے لوگوں کی ضرورت تھی، وہ سمجھ سکتے تھے۔ ابو لہب وہ سب نہیں سمجھ سکا۔ بارش برستی ہے، بارش ہر زمین پر ایک جیسی برستی ہے، لیکن روڑی سے تو کچھ نہیں نہ اگتا، جو اچھی زمین ہوتی ہے وہی فصل دیتی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی، اللہ کا منشا ہے کہ لوگوں کو ان کی عقلوں کے مطابق اور اس زمانے کے چال چلن اور ان کے معاملات کے مطابق انہیں ایڈریس کیا جائے تاکہ وہ اللہ کے دین کے قریب آئیں۔ تو ہمیں اس بات کو محسوس کرنا ہے کہ اس وقت لوگوں کے اندر سائنس اور ٹیکنالوجی کا بڑا بھوت ان کے اوپر سوار ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے روشن ماضی کی طرف بھی دیکھیں اور اس بات کو محسوس کریں کہ ہم جن شعبہ جات میں پیچھے ہیں ان میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی اور زبان کو سیکھنے کے حوالے سے یا کسی اور علم کو سیکھنے سے کبھی منع نہیں فرمایا، بلکہ حضور نے یا حضور کے اصحاب نے، خلفائے راشدین نے باقاعدہ اس سارے سلسلے کو انکریج کیا ہے، لوگوں کی حوصلہ افزائی کی ہے جنہوں نے اس طرح کے کام کیے ہیں۔ خود سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اطلبوا العلم ولو کان بالصین، تم علم حاصل کرو بھلے تمہیں اس کے لیے چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ ہمارے شیخ الحدیث صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اس کا یہ مطلب ہے، ایک تو اس کا عمومی مفہوم یہ ہے کہ تمہیں دور سے دور بھی جانا پڑے علم حاصل کرنے کے لیے تو تم جاؤ، لیکن اس کا خصوصی مفہوم یہ ہے کہ تمہیں سائنس اور ٹیکنالوجی چائنا سے سیکھنی چاہیے۔ یہ استاد صاحب ہمیں اس حوالے سے فرماتے تھے کہ حضور کی ہر بات میں کئی حکمتیں ہیں، لہذا حضور کا اس طرف اشارہ ہے کہ یہ جو فرمایا کہ تمہیں علم حاصل کرو خواہ تمہیں اس کے لیے چین ہی کیوں نہ جانا پڑے، اس کا یہ مفہوم ہے کہ آج کے لوگوں کے لیے کہ جس طرح سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، دیگر چیزوں میں آپ دیکھ رہے ہیں، شاید آپ کے علم میں ہوگا، کچھ لوگوں کے علم میں ہوگا
کہ واٹس ایپ وغیرہ یا یہ جو آئی فون ہے، یہ تمام اسمارٹ فونز جو اس ٹائپ کے، یہ سب چائنا میں اس طرح سے یوز نہیں ہوتے. وہ مغرب کے ساتھ ان کی سرد جنگ ہے ویسٹ کے ساتھ، تو چائنا کے اپنے اپلیکیشنز ہیں، اپنے میسنجرز ہیں، اور ان کے موبائلز وغیرہ بھی اپنے ہیں. یہ جو واٹس ایپ ہے یہ ایک میسنجر ہے. اسی طرح پہلے آج سے 15 سال پہلے ایک نمبز ہوتا تھا، شروع میں بہت کم لوگوں کو پتا ہے اس کا، اسکائپ ہوتا تھا. تو یہ سارے میسنجرز ہیں، یعنی پیغام رسانی کا کام کرتے ہیں. ہمیں تو خیر ان چیزوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہماری تو بلا سے یہ سب کیا ہے، لوگوں کو تو اس میں دلچسپی بھی نہیں ہوتی اور پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ کیا چیز ہے، کیا بلا ہے. بس یہ کہ ادھر سے میسج کر دیا، ادھر سے سن لیا. تو میں ویسے ہی اس کی جو تھوڑی سی حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اس ٹائپ کی اور بہت ساری چیزیں ہیں جن سے ہم استفادہ کرتے ہیں، لیکن چائنا ان تمام چیزوں سے استفادہ نہیں کرتا، ان کا اپنا سسٹم ہے. اس کی مثال یوں ہے کہ آپ نے اپنے گاؤں میں ایک ڈیری فارم بنا رکھا ہے، وہاں سے دودھ وغیرہ آپ لے کر گاؤں میں لوگوں کو فروخت کرتے ہیں. لیکن آپ کی ٹکر کا بندہ جو آپ کے ہم پلہ لوگوں میں سے ہو، آپ کا شریک ہو بالفرض، تو اسے یہ سب اچھا نہ لگتا ہو اور وہ یہ سمجھے کہ نہیں ہم نے ان کی محتاجگی میں نہیں رہنا، ان سے نہیں دودھ خریدنا ہم نے، تو وہ اپنا ایک ڈیری فارم بنا لے اسی طرح کا. یعنی 100 بھینسیں اگر آپ کے پاس ہوں تو 100 بھینسیں وہ ادھر رکھ لے اور وہ اپنا فروخت کرے اور لوگ اس سے خریدیں اور اس کی اپنی مارکیٹ بن جائے. اس ٹائپ کا یہ کام ہے کہ آپ ہم میں سے اکثر لوگ سمارٹ فون اور آئی فون کا فرق بھی نہیں جانتے. تو مطلب جتنے بھی یہ سمارٹ فونز ہیں، چائنا کی یہ ورتھ ہے کہ پوری دنیا کا جو سپر پاور ہے امریکہ، اس نے ٹکر لی ہوئی ہے اور ان کے سامنے وہ گھٹنے ٹیکنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ اتنا آگے جا چکا ہے کہ ہمارے لوگوں کو اس کا شاید اندازہ بھی نہیں ہے. تو خیر بات بہت آگے نکل رہی ہے. میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک اشارہ فرمایا ایک حدیث میں چائنا کے متعلق، لیکن اس میں بھی بہت ساری حکمتیں ہیں. سو ہمیں اپنے جملہ معاملات میں، خواہ وہ دین کے ہوں یا دنیا کے ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے رہنمائی لینے کی ضرورت ہے. اور قرآن نے، احادیث نے، یا خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سائنس سے، ٹیکنالوجی سے اور آگے بڑھنے سے کبھی منع نہیں فرمایا، بلکہ حضور نے حوصلہ افزائی فرمائی ہے. تو ہمیں زبان و بیان پر بھی عبور ہونا چاہیے، سائنس اور ٹیکنالوجی میں بھی آگے بڑھنا چاہیے، اور عبادت میں بھی آگے بڑھنا چاہیے جس میں کہ ہمارا دل نہیں لگتا. 2-4 رکعتیں پڑھتے ہیں بمشکل، اور رمضان مبارک میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا قاری حضرات، ہمارے جو علماء کرام ہیں اور ائمہ حضرات ہیں، انہیں پتہ ہے کہ پہلا جمعہ ہوتا ہے اس میں بھرپور شرکت ہوتی ہے، دوسرے میں وہ مائنر سی شرکت ان کی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، تھک جاتے ہیں بہت جلد ہم. تو تیسرے جمعے میں تقریباً آدھے لوگ جڑ جاتے ہیں. اب جب چوتھا جمعہ آتا ہے تو اسے کہتے ہیں یہ جمعۃ الوداع ہے. خیر شریعت کی نظر میں تو جمعۃ الوداع کوئی بھی نہیں ہوتا، آپ حضرات کی اپنی ایک محبت ہے، آپ ایسے کہتے ہیں. تو جو آخری جمعہ ہوتا ہے اس میں پھر ایک دفعہ کوشش کرتے ہیں، اور تراویح کے حالات بھی آپ کے سامنے ہی ہیں. اول تو بہت سارے لوگوں کی یہ کوشش ہے کہ یہ ہمارے حصے کی سارے بوڑھے بابے پڑھا جا کریں، تو ہم جوان اس سب کے متحمل نہیں ہیں، ہمیں مشکل لگتا ہے. اور ایسا ہی ہے، بہت کم جوان ہیں جو پڑھتے ہیں. پھر تراویح میں بھی پہلے 10-12 دن 15 دن جوش و خروش تقریباً رہتا ہے، اور 15ویں کے بعد یہ جوش و خروش بھی آہستہ آہستہ پیچھے کی طرف آ جاتا ہے. پھر اسی طرح قرآن کی سماعت سے متعلق ہمارے ذوق کا یہ عالم ہے کہ اول تو ہم قرآن سننے کے عادی نہیں ہیں. یعنی ہم اگر کسی حافظ کو، کسی قاری کو بلاتے ہیں تو ہمیں اکثریت یہ کہتی ہے کہ قاری صاحب بس یار یہ بچوں کو سر چپ کروا دیں، بیٹا چپ کر جائیں تھوڑی دیر کے لیے، بس آرام سے، نہیں بھائی نہیں مار لیں گے، ویسے بس کوئی ان کے درمیان ایک سیانہ بندہ بیٹھ جائے نا، تاکہ وہ آپس میں بات نہ کریں. کوئی بات نہیں، پیار سے، چلو بیٹا تھوڑا سا آگے ہو جائے، آرام سے بیٹھ جائے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ
اتنا بودر ہی نہیں کرتے کہ ہم باقاعدہ کسی قاری صاحب سے قرآن کریم مکمل سنیں یا ایک پارہ روزانہ سنیں، بڑا مشکل کام ہے۔ تو کہتے ہیں کہ قاری صاحب صورتیں پڑھایا کریں، اور وہ صورتیں بھی آپ کو پتہ ہے علم ترا کیف سے شروع ہوتی ہیں اور والناس تک 2 پھیرے لگتے ہیں اور تراویح ختم۔ یہی ہوتا ہے نا، زمانہ قدیم سے یہی ہے۔ اور پھر دنیا میں ایسے ایسے حفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہدایت ہے، کہ 20 منٹ میں تراویح ختم۔ بھائی آفرین ہے بھائی، 20 منٹ میں تراویح ختم کیسے ہوتی ہے یار؟ رکوع و سجود اللہ کی عبادت ہے، کوئی تماشا تھوڑی ہے۔ لیکن حد کرتے ہیں ہم بھی، اور آپ ان کی باتیں سن لیں، ان کے نعرے سن لیں، سلوگن ان کے دیکھ لیں، ان کی دیواریں، ان کے اشتہار دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے دین ان پر اتر رہا ہے، ان کی روح میں اتر چکا ہے۔ لیکن جب ہمارے کوئی کام دیکھتا ہے تو ایک بھی ہمارا کام ایسا نہیں ہے جس سے ہمیں کوئی یہ سمجھ سکے کہ بھائی اس کا دین سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ میں اس ضمن میں مسئلے کی وضاحت بھی کر دیتا ہوں کہ ہم پر تراویح کے اندر قرآن ختم کرنا واجب تو نہیں ہے ہم سب پر۔ کسی ایک آدھ نے کر لیا تو ٹھیک ہے، محلے میں علاقے میں ہو گیا، اچھا ہے، لیکن کیا اس کے یہ مطلب ہے کہ ہم سب لوگوں کی بیٹھیاں نکلوائیں؟ تو عرض یہ ہے کہ اگر آپ پورا قرآن یا ایک پارہ یعنی روزانہ نہیں سن سکتے، اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، اتنا وقت نہیں ہے یا مشکل ہے، تو کم از کم اسے یہ کہیں کہ قاری صاحب جتنا پڑھنا ہے آپ تسلی سے بس پڑھائیے گا، غلط سلط تو نہ پڑھائیں اسے، یہ تو نہ کہیں کہ بس آنکھیں بند کر کے شروع ہو جاؤ۔ تو ویسے عرض تو یہ ہے کہ کم از کم آدھا پارہ ہی سن لیا کریں، لیکن قرآن سنیں تو صحیح۔ جس قرآن کو صرف پڑھ لینے سے گھر کی ساری بلائیں نکل جاتی ہیں، تو آپ اندازہ کریں اگر ہم اسے سنیں بھی اور پھر اللہ کی عبادت کر رہے ہوں، نماز کے اندر ہوں،